السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے 8 ربیع الثانی 1441 ہجری 6 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید اور 10واں پارہ سورۃ الانفال اور اس سورہ مبارکہ کی 46ویں آیت مبارکہ۔ جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر تذکر ہو رہا ہے غزوہ بدر کا، تو اسی دوران اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرنا، فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں شکست ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور دشمن پر تمہارا رعب دبدبہ، تمہاری جو ہوا ہے وہ اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تمہاری فتح شکست میں بدل جائے گی، دشمن پر سے تمہارا رعب دبدبہ ختم ہو جائے گا، اور ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے مسلمانوں کو یہاں پر جس چیز کا سب سے پہلے حکم دیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ عام حالات میں تو ہے ہی، لیکن میدان جنگ میں اس کی اہمیت میں بیش بہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ رب کائنات نے جس چیز سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ آپس میں جھگڑے نہیں، کیونکہ آپس کا جھگڑنا ذلت کا، شکست کا، رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور تذهب ريحكم سے مراد یہ ہے کہ تمہاری قوت، تمہاری وحدانیت، تمہاری عزت، تمہارا احترام اور دشمن پر تمہارا جو رعب اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شجاعت کے سلسلے میں اور حکم ماننے کے سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی منہ بولتی تصویریں تھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ ایک اور بات انہوں نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ نہ اس سے پہلے کوئی ایسی امت آئی، نہ اس سے پہلے ایسے لوگ آئے جو اس قدر اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرنے والے تھے، اور نہ ہی یہ قیامت تک بعد میں آنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کے دروازے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کھول دیے، اپنے گھروں کے دروازے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھول دیے، اور تھوڑی تعداد کے باوجود انتہائی مختصر مدت میں روم سے لے کر فارس تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، بربر ہوں، حبشی ہوں، سوڈانی ہوں، قبطی ہوں یا کوئی بھی ہوں، صرف اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے، انہوں نے اسلامی سلطنت کو
پھیلا دیا، اور یہ کام 30 سال سے بھی کم مدت میں ہوا۔ انسانی زندگی میں، انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یاد رہے، میں نے جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ سبحانہ وتعالی فیما امرکم بہ من الاسباب الموجبۃ للفلاح فی القتال وفی غیرہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو جس چیز کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے، کیونکہ رب کائنات کی اطاعت میں میدان جنگ اور بلکہ زندگی کے ہر میدان میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کی وضاحت کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے اقوال کو عملی طور پر آپ کے سامنے کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ وہی ہر میدان میں قائد اعظم ہے، اور ان کی اطاعت میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، ویسے تو کسی بھی معاملے میں تمہارا آپس کا اختلاف کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، لیکن میدان جنگ میں خاص طور پر اختلاف جو ہے وہ زہر حلال ہے۔ فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں جھگڑو گے تو نتیجہ تمہاری شکست، بزدلی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری شدت، تمہاری قوت، تمہاری جو ایک رعب دبدبے کا تمہارا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اصل جو لفظ ہے، اہل علم یہ فرماتے ہیں، تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی کہ ریح کا اصل معنی ہوا ہے، لیکن یہاں پر ریح سے مراد دشمن پر جو ایک رعب دبدبہ ہے، دشمن پر جو ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کو ریح سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میرے اللہ نے ہوا کے ذریعے میری مدد کی ہے، اور اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ پھر رب کائنات نے جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب کہ رب کائنات کی تائید و نصرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث ہے واضح طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا لوگو دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن اگر ٹکراؤ ہو جائے تو میدان جنگ میں ڈٹ جاؤ، اور یہ بات جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی مذکور ہے، اے اللہ آپ کتاب مقدس کے نازل کرنے والے ہیں، بادلوں کو چلانے والے ہیں، لشکروں کو شکست دینے والے ہیں، ان ظالموں کو شکست فاش دینا اور ہماری ان کے خلاف مدد کرنا۔ تو یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صبر کرنے کا حکم دیا، صبر کا مطلب اگر میں اور آپ یہ لیتے ہیں کہ دشمن نے ایک تھپڑ مارا تو دوسری گال بھی آگے کر دیا، صبر کا یہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ڈٹ جائے، استقامت کا مظاہرہ کرے۔ جس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نکلے تھے، جنگ کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے۔ یہ جو کہا جاتا نا بے سر و سامانی کا عالم تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس جنگی قوت ہی نہیں۔ مسلمان تو قافلے کی نیت سے نکلے کہ تجارتی قافلہ ہے، اس کے حفاظتی اقدامات کتنے ہوں گے، لیکن جب حکم آ گیا کہ لڑنا ہے تو پھر مسلمان ڈٹ گئے، اور جب ڈٹے اس کو صبر کہتے ہیں۔ جب مسلمان ڈٹے تو عرش والے رب نے پھر اس انداز سے مدد کی کہ آج بھی انسانی تاریخ حیران پریشان ہے کہ 313 کا لشکر اور مقابلے میں اتنی بڑی قوت اور شکست ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔